بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آیت نمبر ہے 26، سورت ہے سورۃ البقرہ۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں اس بات سے کہ مثال دے دیں، ما بعوضۃ کسی مچھر کی مثال دے دیں، فما فوقها اور جو یا اس سے بھی زیادہ حقیر ہو، جو حقارت میں مچھر سے بھی بڑھا ہوا ہو، اس کی مثال دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مثال دینا بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ کفار کے اعتراض کے جواب میں آیت نازل ہوئی تھی۔ منافقین کے بارے میں جس وقت کے دو مثالیں پیچھے بیان کی گئی تھیں، او کصیب من السماء، یہ والی اس کے ساتھ ایک اور مثال۔ تو منافقین اور کفار نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عام سی مثالیں دینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی عام سی مثالیں دیتے ہوئے کیا شرماتے نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حق سمجھانا ہے انسانوں کو، تو اس لیے جیسی چاہے مثال دے دیں، جس طرح چاہے مثال دے دیں۔ ان اللہ، لہٰذا لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ادنیٰ سے ادنیٰ مثال دیتے ہیں تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے۔ تو اس لیے یہاں پر اس بات کا جواب ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کسی مچھر کی مثال دینے میں اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتے، یعنی شرم کرنے سے مراد چھوڑتے نہیں ہیں ایسی مثالیں بیان کرنے سے بھی، اور ایسی کیا اس سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہو حقارت کے اندر، اس کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو یہاں سے وہ حکمت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں، احکامات کیوں نازل فرماتے ہیں، مختلف موقعوں پر مختلف قسم کے احکامات اترتے ہیں۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان احکامات کی پیروی کرتے ہیں، ان احکامات کو پورا کرتے ہیں۔ لہذا اس کا بیان ہے کہ ایمان والے کی خاصیت یہ ہے کہ ایمان والا حکم کا پابند اور تابع ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ المؤمنون حینون لینون ان کیدن کاد و ان انیخا علی صخرۃ استناخا۔ تو مومن نرم اور مطیع ہوتا ہے، جیسے کہ نکیل پڑی ہوا اونٹ ہوتا ہے کہ جس اونٹ کو نکیل ڈال دی جاتی ہے تو اس کو جو چاہے جیسے چاہے اس کو لے کر چلا جائے۔ تو مومن ایسا ہوتا ہے کہ مومن ایمان کی وجہ سے پابند ہوتا ہے اور مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اس لیے جو منافق اور کفار ہوتے ہیں ان کے اندر شکوک و شبہات، اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہتا تھا ویسے ویسے ان کفار کا کفر اور منافقین کا نفاق بڑھتا رہتا تھا۔ تو یہاں سے آزمائش کرنا مقصود بھی تھا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں بس وہ تو اس بات کو جانتے ہیں، اور جاننے سے مراد ان کو یقین ہے اس بات کا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو بھی مثال اللہ پیش کر دیں، یہ جو چیز ہے قرآن پاک، جو بھی حکم نازل ہوا ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ اللہ کا قرآن حق ہے، چاہے مثال جیسی بھی ہے، مِنْ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفر کی کیا نشانی اور علامت ہے، فَيَقُولُونَ، وہ اشکالات پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اشکال پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال کا دینے کا اللہ تعالیٰ کیا ارادہ تھا؟ اللہ تعالیٰ ایسی مثال کیوں دینا چاہتے ہیں، اس طرح کیوں دینا چاہتے ہیں، ایسے 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 وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کے اعتراضات کفار میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اما الذین کفروا، جو لوگ کافر ہو گئے، فیقولون، کافر ہیں وہ یوں کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ایسی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں سے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ جن کے دلوں میں کج روی ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر کفر ہوتا ہے اور نفاق ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے،
تو باطل ہوتا ہے جن کے دلوں کے اندر، تو وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ اس کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں اور اس کو ٹھیک نہیں مانتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا، بہ سے مراد یہ مثال یا بہ سے مراد قرآن، تو اس سے اللہ تعالیٰ شانہ بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ سوائے فاسق لوگوں کے۔ فاسق فسق سے ہے، فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک فسق کافر کو بھی کہتے ہیں، کافر اور باطل والے، تو قرآن پاک میں اکثر فاسق سے وہ کفار اور باطل والے مراد ہیں۔ اور دوسرا درجہ فسق کا، فسق کہتے ہیں نکل جانے کو، گویا کہ انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہوتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو فسق نکلنا یا اسلام ہی سے نکلنا یا کامل ایمان سے نکلنا، یعنی فسق بعض دفعہ کفر اور نفاق پر بولا جاتا ہے، اور بعض دفعہ فسق کبیرہ گناہوں کے مرتکب پر بولا جاتا ہے، اور بعض دفعہ صغیرہ گناہوں کو مسلسل اصرار کے ساتھ کرنا، تو اس پر بولا جاتا ہے۔ گویا کہ فاسق کی 3 قسمیں ہوگی، ایک وہ جو کافر ہے، اور دوسرا وہ جو مسلمان تو ہے کافر تو نہیں ہے لیکن کبیرہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، ان کا ارتکاب کرتا ہے، یا صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے لیکن صغیرہ گناہوں پر مصر ہے، اصرار کے ساتھ کرتا ہے۔ ایسے صغیرہ گناہ ایسا نہیں کہ اسے کبھی کبھار صادر ہو، بلکہ صادر ہوتے رہتے ہیں، ان پر مصر ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اکثر جگہ فاسق سے قرآن پاک میں کفار ہی مراد ہوتے ہیں۔ تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ آزمائش کرنا مقصود ہوتا ہے ایسی مثالوں کے دینے سے، اور سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو کہ فاسق ہیں، مطلب کافر لوگوں کو۔ اب وہ فاسقین کی کیا صفت ہے؟ فاسقین کی آگے چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ، یہ فاسق تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا گیا عہد۔ اب اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ اہل کتاب سے جو تورات اور انجیل میں کیا گیا تھا، عیسائیوں سے انجیل میں، تورات میں، یہودیوں سے جو کیا گیا تھا کہ تم نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ گے، یہ ان سے عہد لیا گیا تھا، اور نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ گے اور قرآن پاک پر ایمان لاؤ گے وغیرہ وغیرہ، تم اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو یہ بنیادی چیزیں تھیں، یہ بنیادی عہد تھا، اس عہد سے تو یہ والا عہد مراد ہے، یا پھر عہد سے وہ عہد مراد ہے جو تمام روحوں سے عالم ارواح میں کیا گیا تھا۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے بیک جنبش کہا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ وہ عہد تھا کہ دنیا میں جا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق چلنا، تو یہ عہد تھا، یا تو عہد سے یہ والا عہد مراد ہے۔ تو فاسق لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ سے کیا گیا جو عہد ہے، جو اہل کتاب نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ عہد، یا عالم ارواح میں جو روحوں سے عہد لیا گیا تھا وہ عہد، کہ اس عہد کو توڑنے والے یہ فاسق لوگ ہیں کہ جو توڑتے ہیں من بعد میثاقہ، اس عہد کو پختہ کر دینے کے۔ میثاق وثیقہ سے ہے، وثیقہ اعتماد کو کہتے ہیں، پختہ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو پختہ کرنے کے بعد عہد کو پھر وہ توڑ دیتے ہیں۔ ایک صفت تو ان فاسقین کی یہ ہے۔ صفت کا لفظ اچھی اور بری صفت دونوں کے لیے، وصف دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ایک صفت تو ان فاسقین کی یہ تھی کہ انہوں نے عہد کو توڑا۔ دوسرا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، توڑ دیتے ہیں ما امر اللہ بہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
ان یوصلا کہ اس کو جوڑا جائے، وصل کہتے ہیں، اوصلا یوصلو ایصال، ایصال کہتے ہیں پہنچانے اور ملانے کو، اسی سے یہ وصل سے نکلا ہے، وصل، وصل پہنچنا، وصول پہنچنا۔ تو یہ جن کو ملانے کا اور ملانے کا حکم کس کو دیا گیا ہے؟ رشتہ داری کو دیا گیا ہے۔ جو رشتہ داری کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے قیامت کے دن توڑ دیں گے، اور جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قیامت کے دن ان کو اپنی رحمت سے جوڑ دیں گے۔ تو صلہ رحمی کرنے سے انسان اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو دوسری صفت ان کی یہ تھی فاسقین کی کہ یہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو یہ توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی قرآن پاک کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، معانی اور مطالب پر جو قرآن پاک میں مذکور ہیں ان میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بڑے بڑے فساد تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی لوگ خسارے والے ہیں۔